آج وہ کتاب بھی میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت جی ثالث کے وفات پر فتنوں کی برسات. حضرت جی ثالث کے وفات پر فتنوں کی برسات. ان کو ذہن یہ بنایا گیا اس لیے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ رشتے کے اعتبار سے خلے لگتے ہیں، ساڑو ہیں بھئی، حضرت مولانا ہارون صاحب کو خلے لگتے ہیں. تو یہ ذہن بنایا گیا بھئی حضرت جی نے زبردستی تمہاری وراثت پر قبضہ کر لیا. وراثت کون سی؟ دعوت کی وراثت. وراثت کون سی؟ تمہارے دادا مولانا الیاس صاحب کی، پردادا تمہارے دادا مولانا یوسف صاحب کی. ان کی وراثت پر کس نے قبضہ کر لیا؟ حضرت جی مولانا نعوذ باللہ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے قبضہ کر لیا. تو ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ قابضین ہیں اور ہم مستحقین ہیں، ہم اصل حقدار. تو دل اور دماغ میں یہ پنپتا تھا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ بھی بتا دیتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو حقیقی دادی تھی، جو بیوی، ان کا انتقال ہو گیا بہت پہلے، سجدے میں انتقال ہوا. فضائل اعمال میں جس کا ذکر ہے. تو انہوں نے انہی کی چھوٹی بہن، بیوہ بہن تھی ایک، ان سے نکاح کیا. پہلی بیٹی سے نکاح کیا تھا مولانا. تو انہی کے دوسری بہن آ کر مولانا انعام الحسن صاحب، تیسری کچھ اکرام الحسن صاحب، پھر اس کے بعد ایک بیوہ تھی، ان سے نکاح کیا. دوسرا نکاح مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے یعنی سالی سے، بیوہ سالی سے. تو یہ جو بیوہ سالی تھیں، ان کا دماغ کچھ ایسا دماغ تھا جو آ کر خاندان میں کچھ فتنہ کرنے کا دماغ خراب کرنے کا دماغ، الٹی سیدھی باتیں کرنے کا دماغ. انہوں نے ان کے بچپن میں یہ دماغ بنایا، یہ ذہن بنایا کہ اس کے حقدار امیر تم ہو، تمہاری جگہ پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ذمہ دار تم ہو، تمہاری جگہ پر وہ قبضہ کیے، یہ پوری عمارت تمہاری ہے، یہ پورے عمارت کے حقدار تم ہو. دماغ بنا کر بچپن ہی سے انہوں نے دماغ یہ بنا لیا کہ اس کا ذمہ دار کون؟ میں ہوں. تو جس کے نتیجے میں ماننے کی صفت نہیں. روز اول سے قسط اول چون ہد معمار کچ تا سریا می روت دیوار کچ. ارے بھئی اینٹ پہلے ٹیڑھی رکھ دو، اوپر تک چڑھا دو، ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. تو وہ ان کا دماغ شروع ہی سے یہ بنا دیا گیا کہ اس کے ذمہ دار کون ہو؟ تم ہو. اور ان کو دوسری تیسری باتیں بھی ان کے دماغ میں بٹھا دیا گیا. تمہارے والد انتقال نہیں ہوئے، بلکہ تمہارے والد کو انتقال کرا دیا گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. الٹی سیدھی بری باتیں، وہ باتوں قابل ذکر بھی نہیں ہے، وہ قابل توجہ بھی نہیں ہے، بالکل بیکار باتیں ہیں. تو انہوں نے اسی ذہنیت کو لے کر یہ سوچا کہ دیکھو دعوت کا اصل حقدار میں ہوں. تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت جی نے فرمایا بھئی ان کو اس وقت استعمال مت کرو. ساتھ میں لے کر چلتے تھے. بھئی یتیم بچہ ہیں، چلو ساتھ میں لے کر چلو، اجتماعات میں ساتھ میں. کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آئے. مولانا زبیر صاحب ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بہت صفات سے نوازا، وہ بھی فارغ ہوئے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے خوبیوں کے حامل ہوئے. حضرت کے دل میں یہ بات تھی، ارے بھئی مولوی زبیر اجتماعات کو آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ سب سے ملتے ہیں جلتے ہیں، تو یہ بچہ مولوی صاحب اس کو میں کیوں چھوڑوں؟ ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے. یہ سوچ کر کہ خاندان میں لوگ یوں کہیں گے، دیکھو اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں، یتیم بچے کو چھوڑ کر جاتے ہیں. ہمدردی، اتنی ہمدردی تھی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت آگے بڑھایا. اور اسی ہمدردی کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھایا انہوں نے، بہت غلط فائدہ. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جی کا بعض مرتبہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھیں،
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 2 گھنٹے روئے ہیں، 2 گھنٹے۔ ارے بھائی کیسی بات کر رہا ہے، کیسی حرکت کر رہا ہے، کیسے خیال کر رہا ہے، کیسا گمان کر رہا ہے، کیسی بدگمانی ہے اس کی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی بات آتی تو سب سے پہلے ان کے گھر کو بھیجتے تھے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہدیہ پہلے ان کو گھر کو بھیجتے، بعد میں اپنے گھر، کپڑا پہلے ان کے گھر کو، بعد میں اپنے گھر۔ ہر مرتبہ حضرت جی نے ان کے گھر کا خیال رکھا، اس لیے کہ بیوہ ہے ان کی والدہ، اور ان کی دادی بھی بیچاری بیوہ ہے، اور حضرت جی کے ماشاءاللہ خاندان کو اللہ تعالیٰ نے کافی لمبی عمر دی، یعنی ان کی بیوی بھی باحیات تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کے بچوں کے بچے بھی تھے، بہت سارا تھا معاملہ خاندان، تو ان کے خاندان کو بھی خوب نوازتے تھے، خوب دیتے تھے، کبھی بھی اس میں کوئی کمی حضرت جی نے نہیں کیا۔ انہوں نے جب سنبھالنے کے بعد اپنی بات انفرادی طور پر، بھئی لوگ ان کی طرح متوجہ کیسے ہوں گے؟ اٹریکشن، اگر پرانی باتیں کہتے رہیں گے اٹریکشن تو کوئی ہوگا نہیں، کوئی ایسی بات کرو کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو وہ اور تقوی کی باتیں، جب بھی کارگزاری، عام طور پر کارگزاری کاموں کے لیے جاتی تھی، اور یہ کارگزاری کیا لیتے تھے؟ بھئی بتاؤ اللہ سے لینے والے تمہاری جماعت میں کتنے لوگ بنے؟ اب کارگزاری میں ایسا پوچھیں گے تو ساتھی کیا کریں گے؟ بھئی کوئی تو نہیں بنا اللہ سے لینے والا، یعنی وہ دعا کرے فوراً دسترخوان اتر جائے، وہ دعا کرے فوراً جیب میں پیسہ آ جائے، وہ دعا کرے سواری مل جائے، وہ دعا کرے بیگم حاضر ہو جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ کارگزار یہ پوچھتے اللہ سے براہ راست لینے والے کتنے ساتھی بنے، اور یوں کہتے تھے جب تک اللہ سے لینے والی نماز تمہاری نہیں ہوگی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز ہی نہیں جب تک کہ اس نماز میں اللہ سے براہ راست لینے کی طاقت پیدا نہ ہو۔ اب یہ بات کریں گے لوگ، رے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا زبردست بات ہو رہی ہے، کیا زبردست بات ہو رہی ہے، کیا زبردست بات، سب لوگ تعریف کریں گے، سب لوگ مولانا صاحب صاحب مولانا صاحب صاحب مولانا صاحب صاحب مولانا صاحب صاحب۔ اب ایک جماعت گنگانے لگی مولانا صاحب صاحب کی۔ یہ جو حضرت جی کے انتقال کے بعد حضرت مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ جو حضرت جی کے یعنی ماموں تھے، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے نانا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ مولانا سعد صاحب کے نانا، حضرت جی رحمۃ اللہ کے ماموں مولانا سعد صاحب کے نانا، تو ان کو امیر بنایا گیا، اور مولانا سعد صاحب مولانا زبیر صاحب ان دونوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بھئی آپ تینوں کا ایک شورا رہے گا تاکہ یہ کام خاندان میں ماشاءاللہ فکروں کے ساتھ چلے۔ 2-2.5 سال کے عرصے میں وہ ماموں مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ماشاءاللہ ترمذی شریف پڑھاتے تھے، اور ان کا درس اتنا مشہور تھا، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، بخاری شریف حضرت جی رحمۃ اللہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد بخاری شریف مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھایا۔ 300 سے زائد بچے ماشاءاللہ کاشف العلوم میں پڑھتے تھے، صرف دور حدیث میں 300-400 بچے، میں خود بھی درس میں بیٹھا ہوں۔ تو حضرت کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو جوڑ دیا گیا۔ اب آپ توجہ سے یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ سنیں۔ جب مولانا اظہار حسن صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ جو مشورے کا کمرہ تھا وہ بند ہو گیا، بند، اور دوسری جگہ پر مشورہ ہوتا تھا۔ کچھ مہینہ وہاں ہوا، وہاں ہونے کے بعد مولانا سعد صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھئی وہ جو کمرہ مشورے کا ہے اس کی صفائی کرنی ہے، کتب خانے کی صفائی کرنی ہے۔ تو صفائی کی نیت سے وہ چابی لی گئی، لینے کے بعد کمرہ کھلا، کمرہ کھلنے کے بعد پورے کمرے کی صفائی ہوئی۔ تو یہ سیٹ تھی ایسا جہاں پر گدی لگتی تھی، سامنے ٹیبل ہوتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ مطالعہ کرتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ مطالعہ کرتے تھے، اور اس کے مولانا اظہار صاحب مطالعہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کمرہ بند ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد صفائی کے پر جب کھلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا
پوری صفائی کرنے کے بعد اپنی چیزیں وہ ٹیبل پر رکھ دی. کیسا ٹرننگ پوائنٹ ہوا وہ بتانا چاہتا ہوں. اب یہ کہا بھائی مشورہ انشاءاللہ کمرے میں ہوگا, سب کو کمرے میں بلاؤ. اب بیچارے مولانا ابراہیم دولار صاحب تو حجت کرنے والے تو نہیں تھے, مولانا زبیر صاحب کی طبیعت خاموش طبیعت ہے, تو فرمایا بھائی کیوں, کیا قصہ, نہیں کمرے میں مشورہ ہوگا. اب یہ نہیں آئے, کمرے میں نہیں ہیں, باہر ہیں. سب لوگ آئے کمرے پر. آنے کے بعد سب لوگ اطراف میں بیٹھ گئے. جتنے مشورے والے تھے, مولانا زبیر صاحب وہاں بیٹھ گئے, مولانا ابراہیم صاحب یہاں بیٹھ گئے, یہ سیٹ خالی ہیں, سب لوگ بیٹھ گئے. اب وہ آئے لیٹ سے, وہ پوچھتے رہے اپنے خادم. ان کے خادم تھے مولانا یاسین. مولی یاسین یہ اصل میں ان کے خادم نہیں تھے, وہ تھے مولانا اظہار حسن صاحب کے خادم, حقیقی ان کے خادم. آخری وقت میں مولانا اظہار صاحب نے کہا بھائی اگر مجھے کچھ ہو جائے میرے پوترے کا, میرے نواسے کا خیال رکھنا, میرے نواسے کا خیال رکھنا. تو وہ بیچارہ خود مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت کے اس بات پر میں نے وعدہ کیا, حضرت آپ بے فکر رہیں, آپ کے نواسے کا ہم خیال رکھیں گے. اس لیے وہ خدمت کرتے تھے بیچارے, ورنہ نہیں. حضرت سے وعدہ کیا اس لیے. تو یاسین سے کہا بھئی سب آگے دیکھو, سب آگے دیکھو, سب آگے دیکھو. تو انہوں نے آ کر کہا بھئی یہ آگے, وہ آگے, وہ آگے, وہ آگے, کہاں بیٹھیں, کہاں بیٹھیں, کہاں بیٹھیں, کہاں بیٹھیں. کہا یہ اطراف میں بیٹھ گئے. تو یہ آئے لیٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مبارک ہو, مبارک ہو, یعنی کمرے کی مبارکباد دے دیے. دینے کے بعد مولانا ابراہیم حضرت آپ بیٹھیے, نہیں مولانا آپ بیٹھیے, نہیں آپ بیٹھیے. تو ان سب نے کہا نہیں آپ بیٹھیے, آپ بیٹھیے, آپ بیٹھیے. تو خوش ہو گئے, چلو بھی سیٹ کیا ہو گئی, مل گئی. یہ ہے ٹیکنیکل مائنڈ. اس طرح انہوں نے سیٹ پر کیا کر لیا. اب یہ تو نقشہ سمجھ میں آ گیا. اس طرح سیٹ پر, اب سیٹ پر جب بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد ہوا مشورہ کیا, کبھی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب فیصل بنیں گے, کبھی زبیر صاحب فیصل بنیں گے. ہوا ایسے ہی. لیکن یہ کیا کرتے تھے, ہاں بھائی کیا رائے ہے بتاؤ, رائے یہ پوچھتے تھے. تو لوگوں کے دماغ میں بات یہ آتی تھی مشورے کے فیصلے یہ ہیں. تو سب سے رائے لے کر حضرت اب رائے آ گئی, فیصلہ کیجئے. تو کہتے بھائی فلاں کام فلاں کر لیں. تو یہ زور سے کہتے ہاں بھائی فلاں کام انشاءاللہ فلاں کریں گے. رائے لیتے تھے زور سے, یہ فیصلہ سناتے تھے زور سے یہ. تو مجمع کو یہ سمجھ میں آتا تھا امیر کون ہے. اس طرح پورے مشورے میں اسی طرح کا حال چلتا رہا. اور کئی مرتبہ یہ, اب مثال کے طور پر تجویز ہوتی تھی, تجویز کو یہ بدل دیا کرتے تھے. میری رائے یہ ہے کہ فلاں کے بجائے فلاں کر لیں, کیوں مولانا کیا خیال ہے, ہاں مناسب ہے, ہاں بھائی فلاں کر لیں. کبھی کبھار درمیان میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ فلاں کے بدلے میں فلاں کر لیں, جماعت سے آئے ہوئے ہیں فلاں کر لیں, کیسا کیا خیال ہے حضرت, ہاں بھائی ٹھیک ہے فلاں. تو لوگوں کے اندر امپریشن ایسا ہوتا تھا کہ مشورہ بدل رہے ہیں, کبھی مشورہ یہ ہو رہا ہے, کبھی مشورہ وہ ہو رہا ہے. تو لوگوں کے دماغوں میں ایک بات تو یہ بیٹھ گئی کہ یہ اصل فیصل ہیں. تو جو نئے آتے تھے ان کے اس لیے کہ وہ تو قریب تو نہیں ہیں, دور دور ہیں, دور والوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھتی تھی. دوسری بات یہ ہے